عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ ہوتا گیا جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، تو اب جو جب آپ کی باری آئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ بہت بڑے تھے، اور میں پھر سے اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، ہمارے بڑے اختلافات ہیں اور پولیٹکس پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں ایک گروپ تھا اور کہاں اب آپ 30-40 گروپس بن چکے ہیں۔ تو یہ آسان کبھی بھی نہیں تھا، یعنی پاکستان جدھر آج کھڑا ہے اس کے پاس کوئی بھی آسان اس وار آن ٹیرر کے حل نہیں رہ گئے، جو بھی آپشن آپ لیں گے وہ مشکل ہے۔ ہم نے آپ سب نے، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کی سپورٹ کی۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ماحول کہ وہ جماعتیں جو ایک وقت پہ کہہ رہی تھیں کہ ملٹری سلوشن ہے اس کی، وہ سب اس نتیجے پہ آ گئے کہ اب ہم ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ یہ چوتھی اے پی سی تھی۔ ایک پیپلز پارٹی کے دوران پرائم منسٹر ہاؤس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بلائی ہم سب کے لیے آل پارٹیز کانفرنس، اور اس کے اندر بھی آرمی چیف بھی تھے، آئی ایس آئی چیف بھی تھے، پارٹی ہیڈز بھی تھے۔ اس کے اندر بھی یہی فیصلہ کیا گیا بڑی سارا دن بات چیت کر کے کہ گیو پیس اے چانس، کہ ہم نے کافی دیر ملٹری آپریشنز کر لیے ہیں، اب ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ غالباً 3 سال پہلے تھی۔ اس کے بعد جے یو آئی ایف کی ایک ہوئی کانفرنس، پھر اے این پی نے کانفرنس کی، انہوں نے بھی ڈائیلاگ کی بات کی۔ تو یہ چوتھی کانفرنس تھی، اور یہ ایک وہ کانفرنس تھی جس میں پوری طرح ہم نے گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا اور ہم نے پورا اعتماد کیا کہ گورنمنٹ اس کو ڈائیلاگ پروسیس کو آگے لے کے جائے گی۔ اور چودھری نثار نے مجھے اپڈیٹ بھی رکھا اس کے اوپر، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ آسان نہیں ہے۔ یہ جدھر آج ہم پہنچے ہیں، اسپیکر صاحب، میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جدھر ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، جیسے جا رہے ہیں ایسے نہیں چل سکتے۔ پاکستان جس طرح اب تک، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے امریکہ کی غلامی کی ہے، اور یہ وار آن ٹیرر، مجھے بڑی دنیا نے کہا کہ جناب یہ ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو ڈرون پیس پروسیس کو ڈرون اٹیک کیا گیا، اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کس کی تھی، کون چاہتا ہے یہ جنگ ہو۔ یہ نیک محمد سے معاہدہ ہوا، فوج نے معاہدہ کیا، ڈرون اٹیک ہوا، اس کو مار دیا۔ پھر باجوڑ کے اندر ایک معاہدہ ہوا، ایک مدرسے میں ڈرون اٹیک کر کے 60 بچے مار دیے، وہ پھر معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ساؤتھ وزیرستان کا ہوا، وہ امریکن پریشر کے اندر ٹوٹا۔ پھر ولی الرحمان بات کرنا چاہتے تھے، ان کو ڈرون اٹیک کر کے مار دیا گیا۔ اور اب یہ جو ڈرون اٹیک ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ ساری پاکستان کی قیادت، جتنی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے، اس ساری پارلیمنٹ کے قائدین نے بیٹھ کے ایک مینڈیٹ دیا۔ ایک گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر نے محنت کر کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا جدھر پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت بات چیت کرنا شروع کرنے لگی طالبان سے، ملیٹنٹ سے۔ اس ملک نے پہلے یہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ کتنی بڑی قیمت دی ہے اس امریکہ کی جنگ کی۔ میں یہاں وہ بھی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کی اے پی سی اٹینڈ کی تھی 9/11 کے بعد۔ ہمیں جنرل مشرف نے تب کہا، ہم نے پوچھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں جا رہے ہیں، ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشت گردی میں، القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے، پاکستان میں تو، اور طالبان تو خیر اس وقت دہشت گرد تو تھے ہی نہیں، ان کو فنڈامنٹلسٹ کہتے دہشت گرد تو نہیں تھے، تو وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے۔ ہم نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں
بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب بیٹھے تھے اس کانفرنس میں. ادھر ہم نے جب پوچھا تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک زخمی بھالو کی طرح چاروں طرف ہاتھ اپنے پنجے مار رہا ہے اور ہمیں کہیں نہ کچھ نقصان پہنچا دے. لاجسٹیکل سپورٹ سے شروع ہوئے, اس کے بعد یہاں ایف بی آئی آئی, پھر یہاں سی آئی اے پہنچی, پھر یہاں ریمنڈ ڈیوسز پہنچے, بلیک واٹر پہنچی. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہوا, لوگوں کو پکڑایا گیا. امریکہ کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو پکڑایا. اس کے بعد وزیرستان فوج بھیجی گئی. میں یہاں کھڑا ہو کے کہا کہ یہ آپ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں, 80 سال انگریز پھنسا رہا ہے, سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرا ہے, سپر پاور تھا اپنے وقت کا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں لڑے ہیں, ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک پولیس کی چوکی نہیں ہے, کیوں ہم فوج بھیج رہے ہیں؟ آپ سپیکر صاحب, ٹریجڈی یہ ہے, اور میں پھر سے آتا ہوں, یہ ڈیفائننگ مومنٹ کیوں ہے کہ کل 600 سے 1000 لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فورنرز آئے وہاں, 600 سے 1000. قبائلی علاقے میں 60 لاکھ پاکستانی بستے تھے, جو اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے, کشمیر میں خون دیا ہوا ہے, ان کی قبریں ہیں, جہاد کیا ہے انہوں نے. میں 65 کی جنگ جب ہوئی تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں, والد نے بھیجا پنڈی, تو وہاں میدان بھرا ہوا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو, لشکر جا کے پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے تھے. ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی. کس کے لیے فوج بھیجی؟ امریکن پریشر کے اندر فوج بھیجی. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت یہ پاکستان کی, یہ جتنا بڑا ایسٹ پاکستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر تھا, اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر کیا. بلوچستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر کیا, وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن علیحدہ وہ بات ہے. اب اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں کہ ہوا کیا, کہ وہاں جب ادھر ایک رد عمل آیا, اب وہ وہاں کوئی فوجیں تو نہیں کھڑی ہوئی تھی, جو بھی ملیٹنٹس تھے وہ کئی گاؤں وغیرہ میں تھے, وہاں بمباری کی, کولیٹرل خود کہہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج, اپنے لوگوں کو, عورتیں بچے مار رہے ہیں گاؤں میں, کولیٹرل ڈیمیج. یہ آج پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے بنے جو گلے کاٹنے شروع ہو گئے؟ یہ انسان حیوان کیسے بنے؟ یہ کیوں نہیں پاکستان کی تاریخ 48 سے لے کے اب تک کوئی وہاں گلے کٹ رہے تھے؟ سب سے پرامن علاقہ تھا. تو یہ جو گلے کٹنے شروع ہوئے, اور یہ جو لوگ کو کچھ ہوا تو صحیح, کوئی انڈرسٹینڈ کرے, وہ لوگ کوئی انسان تھے وہاں, وہ کیا ہوا جو کہ ہم نے ان کو بنا دیا جو یہ بن گئے ہیں اب؟ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر فوج بھیجی. اور میں سپیکر صاحب آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیچے, ہم نے اپنے آپ کو بیچا, ہم نے ڈالروں کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا. اور آج دیکھیں اس کا رد عمل کہ وہ جب سے وہ شروع ہوتا رہا وہ بڑھتا گیا, ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی سے تیسری ایجنسی, 7 ایجنسیز کے اندر ہماری 1.5 لاکھ فوج کو ہم نے جا کے وہاں پھنسا دیا. یہ کس کو اس کی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستانیوں کو فائدہ ہوا یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوا؟ ہماری طرح کے لوگ کہتے گئے, جو اس کے خلاف بات کرتے تھے, ہمیں جی پرو طالبان ہے, یہ پرو دہشت گرد ہے, یہ ہارڈ لائنر ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور یہ لبرل تھے جو بمباری کے اجازت دے رہے تھے, گاؤں کے اوپر عورتیں بچے مر رہے ہیں, اس کو وہ لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے. تو جب ہم نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ہم نے جب مینڈیٹ دیا, اس کی پیچھے تاریخ تھی, 50,000 ہمارے لوگ مر چکے ہیں. میں کہتا ہوں تقریباً 50,000 لوگ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ معذور ہو چکے ہیں. بم دھماکے کے اندر جو بچ جاتے ہیں, جو مر جاتے ہیں وہ تو گئے, جو بچ جاتے ہیں ان کا کئی دفعہ ذرا دیکھے جا کے, میں جو ہسپتالوں میں گیا ہوں, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, تو ان کا بھی کوئی 50,000 تقریباً ہمارے وہ معذور ہوئے. ہمارے 3-4 ہزار فوجی شہید ہوئے, 10,000 معذور ہوئے. اس ملک کو پچھلی گورنمنٹ نے فگرز دی کہ $100 ارب ہمارا اس جنگ میں اس ملک کا ضائع ہوا ہے. آپ سارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ہوٹل خالی پڑے ہیں, کوئی ٹورسٹ اس ملک میں نہیں آتا. پختونخوا کا حال دیکھ لے جا کے, 70% انڈسٹری بند پڑی ہے پختونخوا میں. سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر, وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں. بزنس کون سی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں؟ اغوا کر کے پیسے لینا. ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے, لوگوں کو پکڑتا ہے, یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے.
اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کدھر ہیں وہ؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے. تو ہم یہ قوم، اس ملک کے ریپرزینٹیٹیوز اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ کی بات کرتے؟ ایک آئنسٹائن کی ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. بار بار ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے. تو یہ اس کا پیچھے ایک پورا ایک سیناریو ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو. اور جو بھی کوششیں کی چودھری نثار نے، اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے، اس کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا. تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے. ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ $20 ارب میکسیمم آ چکا ہے. یہاں جو نقصان ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے $100 ارب، مجھے نہیں پتا اس کے $100 ارب کا ہے یا $80 ارب ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں. آج مجھے 9 سال پہلے بتا دیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے. آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ، 9 سال پہلے تھی یا آج ہے. آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی. تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے. میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہم سب ایک پیج کے اوپر آئیں، جس طرح ہم آئے تھے اس آل پارٹیز کانفرنس میں. ہم جب تک ایک قوم ہو کے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی، وہ آپ نے تباہ کی ہے. اور ہم ایک قوم بن کے اس کے اوپر سٹینڈ لیں، اور سٹینڈ ایسا لیں کہ ہم مذمتیں پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں. میں مذمتیں آپ سنتے ہیں 9 سال سے ہم مذمتیں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی، جب سے پہلا ہوا. مذمتوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. مجھے پرائم منسٹر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ جب امریکہ کے ٹور پہ گئے، کیوں نہیں انہوں نے اس کو ایک نمبر 1 پوائنٹ بنایا کہ جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے تھا. میں نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہے چودھری نثار، یہ آپ گواہ ہوں گے، میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی جب بات چیت ہو رہی ہوگی، اس بات چیت کے دوران اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم؟ تو ہم نے اس میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یو این کے سامنے لے جائیں گے. لیکن یہ جو امریکہ نے کیا ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ چودھری نثار صاحب آپ جب پھر بھی بات شروع کریں گے، ان کا نیا لیڈر کوئی منتخب ہو جائے گا، پہلے تو اب ان کو اب ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے کیا ہے. اب تک تو خیر 2011 کا جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے اس میں تو کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہم ڈرون اٹیک کرتے تھے. تو اگر اب آپ ان کو پہلے تو ساتھ بٹھانا مشکل ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑا سسپیشن ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایک اور ٹریپ ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ جیسے ہی آپ بات شروع کریں گے پھر ایک اور ڈرون اٹیک ہو جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ یہ سب سے زیادہ یہ ہاؤس یہ آج پوچھنا چاہتا ہے اور سارے پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب امن تو ہونے ہی نہیں انہوں نے دینا، کیونکہ جب ہم امن کی طرف جائیں گے اور اس طرح کا ایک بیٹھے گا جرگہ وہ ڈرون اٹیک کر دیں گے. اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا. اگر وہ حکیم اللہ کو مارنا چاہتے پہلے ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس کو مارنا. کیا وہ تبھی اس کو مارنا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہم ایک امن کی چانس ہے پاکستان میں؟ تو میں
गवर्नमेंट के सामने और सारे अपने पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूं, सबके लिए, ये जंग हम सारे पाकिस्तान को तबाह कर रही है। ना इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है। इन्वेस्टमेंट की आप देख लें कि क्या हालात हैं आज। हम जाके जिससे बाहर बात करते हैं कि जी पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट करो, वो पहला सवाल पूछता है कि जी हमारी जान की माल की हिफाजत कौन करेगा। जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट टीम मैच खेलने नहीं आती, दुबई के अंदर पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलता है क्योंकि यहाँ टीम नहीं आती, उधर इन्वेस्टर किसने आना है? ये मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? यहाँ बेरोजगारों की फौज है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग पिसते जा रहे हैं, वैसे ही लोगों को हम धकेल रहे हैं, जो मुजरिम बना रहे हैं लोगों को, उनका गुजारा नहीं है इसमें। तो हम आगे कैसे बढ़ सकते? यानी हमारे जो माशी हालात है वो कनेक्टेड है वॉर ऑन टेरर से। वॉर ऑन टेरर कैसे खत्म होगी जबकि वो हमें बातचीत ही नहीं करने देंगे? और वो अगर ये जो मिलिट्री एक्शन की जो भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जो ये कहते हैं कि जी मिलिट्री एक्शन, एक नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री एक्शन हो जाए और बस सारा मसला हल हो जाएगा, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो मिलिट्री एक्शन नाकामयाब होगा फिर क्या होगा? अमेरिका ने अफगानिस्तान में सर्ज की, वो सर्ज उन्होंने आग के अंदर और वो अमन उन्होंने कह दिया, और उन्होंने ओबामा पे जोर लगा के अफगानिस्तान में सर्ज की। जब सर्ज फेल हुई, वो तालिबान की डिमांड्स पहले क्या थी और सर्ज के बाद क्या है, वो बात ही नहीं करने के लिए तैयार। अब वो जब वो समझ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, वो बात क्यों करें अमेरिकनों से? तो इसलिए हम जब बात करते हैं कि जी नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन कर देंगे, सोच ये भी ले, जब भी आप कोई चीज करने जाते हैं तो सोच ले कि अगर वो कामयाब ना हुआ तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे अगर वो नाकामयाब हुआ। अभी अगर वो बात करने के लिए पता नहीं क्या कंडीशंस है, अभी तो बात ही नहीं हुई। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो फिर वो क्या कंडीशंस लगाएंगे? इसलिए मैं स्पीकर साहब आपके लिए, आपके सामने, इस हॉल के सामने, अपने सारे पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूं कि सारे अपने इख्तिलाफात खत्म करें। मैं सबके पास जाने के लिए तैयार हूं, हम सारे बैठते हैं। मैं मौलाना साहब से मेरी आजकल काफी कशीदगी है, मैं मौलाना साहब के पास जाने के लिए तैयार हूं, मैं सबके पास जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। मुझे इतना मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, चौधरी निसार साहब आपके सामने, आप मेरे पुराने जो सोनियन है, मैं आपको, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मुझे इतनी एक शर्म आई कि ये अमेरिकन हमें कितना नीचा समझते हैं। यानी ये हमें ये गुलामों से भी नीचा समझते हैं। यानी इनकी बेहसी ये है कि ये मुल्क तबाह हो रहा है उनकी जंग में, लेकिन उनको इतनी कदर नहीं है कि ये एक दफा बेचारी एक कौम जो गुर्बत बढ़ती जा रही है कि वो बेचारी अमन की तरफ जा रही है, और उन्होंने इतनी बेदर्दी से हमारा पीस प्रोसेस खत्म किया है। यानी वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, क्योंकि हम खुद गुलाम उनके बने हुए हैं, क्योंकि हम डॉलर हाथ फैला के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है? जब हो सकता है कि अगर हम आज स्टैंड ले लें, हो सकता है कि ये हम एक कौम बन जाए, हो सकता है हम सारे सूबे इकट्ठे हो जाएं, एक कौम बन जाए। एक कौम बनती है खुददारी से, बेकारी कौम नहीं बनती, भीख मांग के और कर्जे लेके कौम नहीं बनती। हम कि जी वो पैसे बंद कर देंगे, वो ये बंद कर देंगे, ये वक्त है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। कौम एक खुदा को जो मानने वाली कौम है, इकट्ठी हो, सब इकट्ठे हो, और हम फैसला हम उनको कहें अमेरिकन को कि अब हमारा जो पीस प्रोसेस शुरू होने वाला है, जब तक हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है, आपने कोई ड्रोन अटैक किया, हमें वादा करें आप ड्रोन अटैक करते ना, हम दो ही चीजें कर सकते हैं, हम नेटो की सप्लाई बंद कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं। हाँ, मैं ये किसी सूरत नहीं कहता कि अमेरिका से जंग लड़ लो, लेकिन क्या एक तरफ जंग लड़ना और एक तरफ गुलामी के बीच में भी कोई चीज है? क्या हम या उनके गुलाम बने या उनसे जंग लड़े? क्यों नहीं हम अपना मौकफ पेश करते कि ये पाकिस्तानी कौम का ये मौकफ है, हमारी कौम अमन चाहती है, हम तंग आ गए इस जंग से, हमारे लोग तबाह हो गए, और हम अब आपने इस मुल्क में ड्रोन अटैक किया, हम आपके नेटो सप्लाईज बंद करेंगे, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, और जो भी होगा हम सारी कौम इकट्ठा मिलकर उसको फाइट करेंगे। मैं आज ये आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हमने पख्तूनख्वा
کہ آج اسمبلی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 تاریخ تک 20 نومبر کو، کیونکہ محرم ہے اور ہم محرم کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ امن سے گزر جائے یہ محرم کا دن. اس کے بعد ہم 20 کے بعد ہم دیکھیں گے رد عمل گورنمنٹ کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ پوری قوم کو ساتھ لے کے ایک بن کے سٹینڈ لے گی. لیکن ہم نے پھر اپنا فرض ادا کرنا ہے اپنی قوم کو، اور ہم نیٹو کے سپلائز بند کریں گے پختونخوا کے اندر. قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ نے اعتماد میں لیا. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں کئی مسائل کا سامنا ہے. فوجی آپریشن کا کہنے والے بھی مذاکرات کی طرف آئے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس بات پر ڈٹ جائیں کہ اگر اب ڈرون حملہ ہوا تو نیٹو سپلائی بند ہوگی اور معاملہ سلامتی کونسل لے جایا جائے گا. کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مشرف نے کہا تھا کہ امریکہ کو صرف لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. امریکہ دوست ہے یا دشمن، کوئی دوست ایسا کام نہیں کر سکتا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب سے کشیدہ تعلقات ہیں لیکن ان کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں. سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں لیکن امن کو یقینی بنایا جائے. قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کا حل بھی آسان نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈرون حملے سے ثابت ہو گیا کہ یہ جنگ کس کی ہے. پاکستان نے امریکہ کی جنگ کی بہت بڑی قیمت دی ہے. امریکہ مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر سب پارٹی سب جماعتیں اس بات پر ڈٹ جائیں کہ اگر اب ڈرون حملہ ہوا تو نیٹو سپلائی بند ہوگی اور یہ معاملہ سلامتی کونسل میں لے جایا جائے گا. امریکہ پہلے وعدہ کرے اور اس کے بعد مذاکرات کا عمل دوبارہ سے شروع کیا جائے. مذاکرات کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. مولانا فضل الرحمان سے کشیدہ تعلقات ہیں لیکن ان کے پاس بھی جاؤں گا. امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں.